کرناٹک ہائی کورٹ نے ریاست میں حجاب پر پابندی کو برقرار رکھا اور اس احساس کا اظہار کیا کہ حجاب اسلام کا لازمی جز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کرناٹک ہائی کورٹ نے مسلم لڑکیوں کی جانب سے داخل کردہ تمام درخواستوں کو خارج کر دیا۔ ان درخواستوں میں مسلم لڑکیوں نے اسکولز اور کالجز میں حجاب پہننے کی اجازت مانگی تھی اور 5 فروری کے سرکاری حکم کو چیلنج کیا تھا۔ کرناٹک ہائی کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا۔ اس بینچ نے کہا کہ حجاب اسلام کا لازمی جز نہیں ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے 8 منٹ میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یونیفارم کے سلسلے میں حکومت کا فیصلہ قانون کے مطابق ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے مزید یہ بھی کہا کہ ڈریس پر جو پابندی نافذ کی گئی تھی وہ مناسب تھی اور طالبات اس پر اعتراض نہیں کر سکتی۔ اس طرح کرناٹک میں حجاب پر پابندی برقرار رکھی گئی ہے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ وہ حجاب مسئلے پر کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے سے اتفاق نہیں رکھتے۔ انہیں امید ہے کہ درخواست گزار سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ صدر مجلس نے سلسلے وار ٹویٹس کرتے ہوئے کہا کہ نہ صرف مسلم پرسنل لا بورڈ بلکہ دیگر تنظیمیں بھی عدالت عظمیٰ سے رجوع ہوں گی، اس کی انہیں پوری امید ہے۔ مجلسی فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی نے اوقافی جائیدادوں کے تحفظ اور وقف بورڈ میں بے قاعدگیوں کی وجہ سے کئی اوقافی جائیدادوں کی تباہیوں کی CBCID انکوائری کی پیشرفت کا مسئلہ ریاستی اسمبلی میں اٹھایا۔ انہوں نے پوچھا کہ اس پر کیا کارروائی ہوئی ہے، وہ اس سے لاعلم ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کیا جائے۔ کئی عدالتوں میں اوقافی جائیدادوں کے مقدمات زیر التوا ہیں۔ انہوں نے CBCID تحقیقات کی جلد تکمیل کا مطالبہ کیا اور حکومت پر زور دیا کہ قصورواروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ مجلس کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے حالیہ بارش کے دوران ہوئے نقصانات کے پیش نظر نالوں اور ریٹیننگ وال کے کاموں کی سست رفتاری کا مسئلہ ریاستی اسمبلی میں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ان کاموں کی پیشرفت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے شب برات کے موقع پر قبرستانوں کی صفائی اور روشنی کے انتظام کا بھی مسئلہ ریاستی اسمبلی میں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ مانسون کی تیاری کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس لیا جانا چاہیے۔ ریاستی وزیر KT راما راؤ نے کہا کہ وہ ہر ہفتے ایک جائزہ اجلاس منعقد کر رہے ہیں اور شب برات کے سلسلے میں بھی کاموں کی تکمیل کی جائے گی۔ مجلس رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے کہا کہ ان کے حلقہ کاروان میں جونیئر کالجز کے قیام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کو ریاستی اسمبلی میں اٹھاتے ہوئے کہا کہ ان کے حلقے کے ساتھ ساتھ بہادر پورہ میں بھی کالجز کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں تجویز قبل ازیں بھی پیش کی گئی تھی، تاہم اس ضمن میں اراضیات بھی الاٹ نہیں کی گئی اور نہ ہی کام شروع کیے گئے۔ مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے TRT کے محفوظ عہدوں کو ڈی ریزرو کرنے کا ریاستی اسمبلی میں مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ 2017 کے TRT کے 535 عہدے خالی ہیں، ان کو محفوظ زمروں میں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان زمروں کے عہدوں کو ڈی ریزرو کرنے سے اردو میڈیم کے میرٹ طلباء کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ریزرو نہ کرنے سے اردو میڈیم کے میرٹ طلباء کو پریشانی کا سامنا ہے۔ مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے ایریا ہاسپٹل نامپلی میں ICU یونٹ اور ڈائلسس سینٹر کے قیام کا مسئلہ ریاستی اسمبلی میں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مسلسل نمائندگی کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نیلوفر ہاسپٹل میں بچوں کے قلب کے امراض کے علاج کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض بچوں کے دل میں سوراخ ہوتا ہے، ایسے بچوں کے علاج کے لیے ان کو خانگی دواخانے سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے درخواست کی کہ نیلوفر ہاسپٹل میں بچوں کے لیے کارڈیالوجی یونٹ قائم کیا جائے۔ اسپیکر اسمبلی پوچارم سرینیواس ریڈی نے ایوان اسمبلی سے معطل کردہ BJP کے 3 ارکان اسمبلی کی معطلی بحال کرنے سے انکار کر دیا۔ اس خصوص میں BJP کے 3 ارکان اسمبلی ایٹالہ راجندر، راجا سنگھ اور رگھونندن راؤ نے
تلنگانہ ہائی کورٹ کے مشورے پر آج صبح اسمبلی پہنچ کر اسپیکر سے ملاقات کی اور معطلی کو بحال کرنے کی درخواست کی، تاہم اسپیکر نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا اور تینوں کو احاطہ اسمبلی سے باہر چلے جانے کی ہدایت دی۔ اسپیکر نے ان ارکان اسمبلی کو میڈیا پوائنٹ پر بات چیت کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ کریم نگر ضلع کے رنگاراؤ پلی تالاب میں 2 نوجوان غرق ہو گئے۔ ایک تقریب میں شرکت کے لیے رنگاراؤ پلی یہ 4 نوجوان پہنچے تھے۔ یہ تمام نوجوان تالاب میں نہانے کے لیے گئے تھے، تاہم پانی کی سطح زیادہ ہونے کی وجہ سے 2 نوجوان غرق ہو گئے، جبکہ 2 نوجوان محفوظ طور پر باہر نکل آئے۔ غرق نوجوانوں کلیم اور ضمیر کی تلاش کا کام کیا جا رہا ہے۔ میئر حیدرآباد گدوال وجے لکشمی نے راجندر نگر اسمبلی حلقے کے میلاردوپلی ڈویژن میں اپا چیرو کے قریب جاری SNDP کے کاموں کا عہدیداروں کے ساتھ تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو اس موقع پر مختلف ہدایات بھی دیں۔ اس موقع پر زونل کمشنر اشوک سمراٹ اور دیگر اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ سب انسپکٹرز اور پولیس کانسٹیبلز کی ملازمتوں پر تقرر کے لیے جلد جاری ہونے والے اعلامیے کے پیش نظر نوجوانوں کو پریکٹس کے لیے گراؤنڈ کی سہولت فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ سرور نگر تالاب کے قریب وہ پریکٹس کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکام پر زور دیا کہ ان کو بہتر پریکٹس کے لیے جلد سے جلد متبادل جگہ فراہم کی جائے۔ مہیشورم اسمبلی حلقے کے بڈن پیٹ کارپوریشن حدود کے 28ویں ڈویژن میں ORR فیز 2 کو دریائے کرشنا سے پانی کی سربراہی کے لیے پائپ لائن کے کاموں کا وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے میئر نرسمہا ریڈی کے ساتھ مل کر افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 82 کروڑ روپے سے 251 کلومیٹر تک کی پائپ لائن کے یہ کام کیے جائیں گے، جس سے 114 کالونیوں کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آبادی میں اضافے کے بعد بنیادی سہولیات مستقبل کے پیش نظر فراہم کی جا رہی ہیں۔ سعید آباد علاقے میں مکان کے سامنے پارکنگ کے مسئلے پر 2 خاندانوں میں ہوئے جھگڑے کے بعد ایک دوسرے پر حملہ کیا گیا، جس سے کشیدگی پھیل گئی۔ ان دونوں خاندانوں نے پولیس سے ایک دوسرے کے خلاف شکایت کی، جس کے بعد پولیس وہاں پہنچی۔ پولیس نے دونوں خاندانوں کے ذمہ داروں کو طلب کرتے ہوئے ان کی کاؤنسلنگ کی اور افہام و تفہیم کے ذریعے اس معاملے کو ختم کروایا۔ ایک دوسرے پر حملے کے مناظر قریب میں لگے CCTV کیمروں میں قید ہو گئے۔ سنگارینی پالی ٹیکنیک کالج ہاسٹل میں سمیت غذا سے 50 طالبات متاثر ہو گئیں۔ متاثرہ طالبات کو رام کرشنا پور ایریا ہاسپٹل سے رجوع کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ دنوں سے پانی کی سربراہی میں آلودگی کی شکایت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ طالبات متاثر ہوئی ہیں۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ ترمل گیری میں واقع گاندھی کمیٹی ہال گزشتہ 6 سالوں سے ڈمپنگ یارڈ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مقامی افراد اس ڈمپنگ یارڈ کی وجہ سے کافی بدبو محسوس کر رہے ہیں اور آج اس مسئلے پر دھرنا دیتے ہوئے ان مقامی افراد نے ڈمپنگ یارڈ کو یہاں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قبل ازیں مقامی حکام نے ڈمپنگ یارڈ کو یہاں سے ہٹانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج تک اس وعدے پر عمل نہیں کیا گیا۔ ان افراد نے یہاں پر گاندھی کمیٹی ہال کے قریب ڈمپنگ یارڈ کے سلسلے میں لاریوں کو آنے سے روک دیا۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر 4 دن میں ڈمپنگ یارڈ کو یہاں سے نہیں ہٹایا گیا تو ایک اور دھرنا دیا جائے گا۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ امتحانات کی تواریخ پر محکمہ تعلیمات کی جانب سے نظر ثانی کی توقع ہے۔ انٹرمیڈیٹ امتحان کی تواریخ کے ساتھ JEE مین کا امتحان کا شیڈول ٹکرانے کا امکان ہے، جس پر امتحانات کے شیڈول میں ایک مرتبہ پھر نظر ثانی لازمی ہو گئی ہے۔ امتحانات کے شیڈول پر وضاحت جلد ہی سامنے آنے کا امکان ہے۔ ریاست بھر میں 22 اپریل سے 11 مئی تک انٹرمیڈیٹ سال اول کے امتحانات ہونے والے ہیں، جبکہ 23 اپریل سے 12 مئی تک سال دوم کے امتحانات منعقد کرنے کا بورڈ کے عہدیداروں نے فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ریاستی اسمبلی میں تیقن دیا کہ ان کی حکومت سماج کے تمام طبقات کی بھلائی کے لیے تمام تر اقدامات کرے گی۔
بجٹ پر مباحث کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے 4000 سے زائد فیلڈ اسسٹنٹ کی جائیدادوں کو برخاست کر دیا، لیکن ان کی خدمات کو مساوی تنخواہ کے ساتھ دوسرے محکمہ جات میں جذب کر دیا ہے۔ حکومت آؤٹ سورسنگ پر کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ بھی یکساں سلوک کر رہی ہے۔ اکبر الدین اویسی، بھٹی وکرمکا اور رمیش کی تجاویز پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے چیف منسٹر نے بتایا کہ سرکاری ملازمتوں کے خواہش مندوں کے لیے ریاست بھر میں کوچنگ سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ کرونا وائرس کی وبا کے چلتے ریاست کو 1 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کرونا وائرس کی وبا کے دوران نمایاں خدمات انجام دینے پر محکمہ صحت کے عہدیداروں اور ملازمین کی ستائش کی۔ قائد مجلس مقررہ پارٹی اکبر الدین اویسی نے ریاست میں 80,000 سرکاری جائیدادوں پر بھرتیوں سے متعلق حکومت کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ اسمبلی میں اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ وہ اقلیتی طلباء کو مسابقتی امتحانات میں شرکت کا اہل بنانے کے لیے اویسی اسکول آف ایکسلنس میں کوچنگ سینٹرز قائم کرنے کا پیشکش کرتے ہیں۔ انہوں نے اردو میڈیم کے طلباء کے لیے بھی ملازمتوں میں مساوی مواقع فراہم کرنے کی مانگ کی۔ اکبر اویسی نے اقلیتی مالیاتی کارپوریشن سمیت تمام اقلیتی اداروں کی تشکیل جدید کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن ایک عرصے سے مجہول ادارہ بن چکا ہے۔ اسکالرشپ اور قرضوں کی درخواستیں ایک طویل عرصے سے مورد التوا ہیں۔ انہوں نے پبلک سروس کمیشن میں اقلیتی نمائندوں کو بھی شامل کرنے کی مانگ کی۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ریاستی اسمبلی میں اعلان کیا کہ تلنگانہ حکومت یوکرین سے واپس ہونے والے ریاست کے 740 طلباء کے مفادات کا تحفظ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کو اس ضمن میں مکتوب روانہ کرتے ہوئے خواہش کی جائے گی کہ مرکزی حکومت ان طلباء کا تعلیمی کیریئر خراب ہونے سے بچائے، اس کے لیے ضروری اقدام بھی کیا جائے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ریاستی حکومت ان تمام طلباء کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کے لیے تک تیار ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش کی سابق گورنر کمت بین جوشی کا گجرات میں دیہانت ہو گیا۔ ریاستی گورنر ٹی سندراراجن نے کمت بین جوشی کے دیہانت پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور راج بھون میں ان کے پورٹریٹ کی گلپوشی کی۔ آسٹریائی ارکان پارلیمنٹ کے وفد نے منگل کو ریاستی اسمبلی کا دورہ کیا اور ایوان کی کارروائی کا مشاہدہ کیا۔ 18 رکنی پارلیمانی وفد نے بعد ازاں اسپیکر پوچارم سرینواس ریڈی سے ملاقات بھی کی۔ وفد میں آسٹریائی لوور ہاؤس کے صدر وگانگ سکتسو، قومی ایوان بالا کے صدر سوویٹ فوچ اور دوسرے شامل تھے۔ واضح ہے کہ اس وفد نے پیر کو دہلی میں پارلیمنٹ کی کارروائی کا مشاہدہ کیا تھا۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی رگھونندن راؤ نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ پر اپنی طاقت کے بل بوتے پر اسمبلی میں کم تعداد رکھنے والی جماعتوں کی آواز کو دبانے کا الزام عائد کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ وقت آئے گا جب چیف منسٹر کو ان کے گھمنڈ کی سزا ملے گی۔ رگھونندن نے کہا کہ ریاستی ہائی کورٹ کی ہدایت کے بعد بی جے پی کی 3 ارکان نے اسپیکر پوچارم سرینواس ریڈی سے ملاقات کی، لیکن اسپیکر نے ان کے دلائل کے سماعت سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ان ارکان اسمبلی کو ایوان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے اور نہ ہی میڈیا پوائنٹ پر بات چیت کرنے کی اجازت دیں گے۔ رگھونندن نے کہا کہ اسپیکر ارکان اسمبلی کا تحفظ کرنے کے پابند ہے، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اس موقع پر بی جے پی کے ارکان اسمبلی راجا سنگھ اور ایٹلا راجندر بھی موجود تھے۔ پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی شاندار کامیابی کے بعد اب چیف منسٹر دہلی اروند کیجریوال کی پارٹی تلنگانہ پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے۔ عام آدمی پارٹی کا لیڈر اور تلنگانہ امور کے انچارج سومناتھ بھارتی 14 اپریل سے ریاست کے مختلف اضلاع کا دورہ کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے موجب تیسرے محاذ کی قیام کے امکانات اب مہم ہو چکے ہیں، چنانچہ عام آدمی پارٹی تلنگانہ میں داخل ہونے کے لیے کوشاں ہے۔ نظام آباد کے بی جے پی رکن پارلیمنٹ ڈی اروند نے کہا کہ 4 ریاستوں میں بی جے پی کی کامیابی سے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو زبردست جھٹکا لگا ہے اور وہ اس کے اثر کے ساتھ یشودا ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ڈی اروند نے کہا کہ ریاست کا بجٹ سیشن جاری ہے اور بجٹ کا مطلب فیملی فنڈ ہوتا ہے۔ ریاست کے تمام ترقیاتی پروجیکٹوں سے چیف منسٹر اور ان کا خاندان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ آئی ایس عہدیداروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تعلیمی اداروں میں حجاب کے استعمال پر پابندی کو برقرار رکھنے کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ریاست میں امن کو بگاڑنے والوں کو کرناٹک کے چیف منسٹر بسوراج بومائی نے سخت انتباہ دیا۔ یاد رہے کہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ حجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ 3 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ بچوں کی تعلیم سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ اسکول کی انتظامیہ کو اس فیصلے کو نافذ کرنے کا اختیار حاصل ہے اور عوام کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ انہوں نے اولیاء طلباء پر زور دیا کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں غور کریں۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ 9 مارچ کو ہندوستانی میزائل کے پاکستان میں گر جانے کے واقعے کا سخت نوٹ لیا گیا ہے۔ انہوں نے راجیہ سبھا کو یقین دلایا کہ ہندوستانی میزائل سسٹم محفوظ ہے اور اس واقعے کی تحقیقات کی جائے گی۔
انہوں نے بتایا کہ میزائل کی نگہداشت کے دوران اتفاقی طور پر یہ میزائل جاری ہو گیا اور پاکستان میں جا گرا۔ ہندوستان نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار بھی کیا اور اطمینان کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ واضح ہے کہ پاکستان نے اس واقعے پر شدید احتجاج کیا اور اسلام آباد میں ہندوستانی سفیر کو طلب کر کے اس واقعے پر اپنا شدید احتجاج اور رد عمل بھی درج کروایا ہے۔ ملک بھر میں 12 اور 14 سال کی عمر کے بچوں کو کووڈ-19 ٹیکے اندازی کے عمل کا 16 مارچ سے آغاز ہو رہا ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق یہ ٹیکے تمام سرکاری کووڈ ویکسینیشن سینٹر پر دیے جائیں گے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کووڈ-19 کے 2568 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اسی مدت میں 97 نئے اموات ہوئی ہیں۔ کل ایک ہی دن میں 7,01,773 افراد کے کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے۔